بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جی یہ ہے سیکنڈ ایئر کا پہلا چیپٹر، جس کا ٹائٹل ہے دا ڈائنگ سن، اور اس کو لکھا ہے سر جیمز جینز نے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا کہ ساری ویڈیوز کے ساتھ بھی خیر ہمارا ایک پروسیجر سیم ہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کا ایک اوور ویو دیتے ہیں، سائنopsis بتایا جاتا ہے کہ اس پوری ویڈیو کے اندر ایکچوئل میں ہم کور اپ کیا کریں گے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے کہ فرسٹ ایئرس کی جو ہے وہ چیپٹرز کور اپ کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے ہم سیکنڈ ایئر کو کور اپ کریں گے۔ اس میں 3 جو میجر پورشن ہے وہ ہم یہاں پہ لیں گے، جیسے کہ سمری ہم بتائیں گے چیپٹرز کی، اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ کویشچن آنسرز ہوں گے، اور اس کے جو سینونیمز ہیں وہ ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو پیپر پیٹرن پتہ ہے سیکنڈ ایئر کا کہ اصل میں آنا ہی یہ کچھ ہے۔ سمری اس لیے ضروری ہے کیونکہ اصل میں یہ 2 چیزیں آپ نے کور اپ کرنی ہے۔ ایک امپورٹنٹ جو کویشچنز ہیں اس کو کور اپ کرنا ہے، اور سینونیمز کور کرنے ہیں، کیونکہ سینونیمز آپ کو 10 نمبر کے آ رہے ہیں اور کویشچن آنسرز 40 نمبر کے ہیں، تو 50 مارکس تو یہی ہیں۔ تو یعنی 100 نمبر کی انگلش کے اندر سینونیمز اور کویشچن آنسرز ملا کے 50 نمبر بنتے ہیں، تو باقی 50 نمبر اور ہیں۔ تو اس کا اندر یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، آلدو کہ یہ خالی بک 2 میں سے نہیں آ رہے ہیں، اس میں آپ کا جو پلے ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ آ جا کے بات یہاں بھی ختم ہوگی کہ کویشچن آنسرز اور سینونیمز جو ہوں گے وہ بہت اہم ہوں گے۔ لیکن جو یہ والا پورشن ہے سمری، اس میں کوئی آپ کو ٹرانسلیشن سیکنڈ ایئر میں آنی نہیں ہے۔ تو لیکن اب یہ کیوں کرانی ضروری ہے، یہ کیوں کرائی جائے گی، اس کا مقصد اصل میں یہ ہوگا کہ ایک اوور ویو مل جاتا ہے، تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو چاہو آپ انگلش پڑھ لو، بہت اچھا ہے، اس کو آپ اگر کور اپ کرتے ہو تو اس سے سینونیمز اوبویسلی اصل میں اور کویشچن آنسرز زیادہ اچھے کور اپ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اردو ایک بار سن لو، اور اس کے بعد پھر جو باقی ہوگا اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو خیر 3 چیزیں ہم بتانے کا مقصد ہے کہ 3 چیزیں ہم کور اپ کریں گے ہر چیپٹر میں، ایک سمری، اس کے امپورٹنٹ کویشچن آنسرز اور اس کے سینونیمز۔ تو آئیے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل جو ہے نا جو سلائیڈز ہیں جو میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا وہ کل ملا کے 6 ہیں، یعنی 6 پوائنٹس میں اس چیپٹر کو ہم کور اپ کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں سے اصل میں جو چیپٹر ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ ہے لٹلنس آف آور ہوم، اور اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹریولنگ آف سٹارز۔ سب سے پہلے زمین کے چھوٹا پن، ہوم سے مراد یہاں پر زمین ہوگا، اس کے چھوٹا پن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سٹارز کس طریقے سے ٹریول کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ گیس اباؤٹ دا کریشن آف ارتھ، زمین کیسے تخلیق میں آئی یا پلانٹس کس طریقے سے تخلیق میں آئے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ گیس اباؤٹ دا اسٹارٹ آف لائف، زندگی کا وجود جو تھا وہ کیسے آیا زمین کے اوپر، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور اس کے بعد فرائٹننگ آف مین آن ارتھ، انسان جو زمین کے اوپر اپنے آپ کو ایک خوف زدہ محسوس کرتا ہے تو اس کی ریزنز کیا بتائی گئی ہیں چیپٹرز میں وہ ہوگا۔ اور آخری سلائیڈ ہوگی لائف آن ادر پلانٹس، کہ باقی جو پلانٹس ہیں اس کے اوپر زندگی کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ساری باتیں اصل میں سر جیمز جینز کے مطابق جو ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد یہاں چیپٹر ہمارا اینڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس کا ایک ریویو لیں گے اوور آل اپنی طرف سے، کہ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں کس حد تک وہ ریئلٹی بیس ہیں، کس حد تک وہ ریئل لائف کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ لیں جی، پہلا اس کی جو سلائیڈ ہے لٹلنس آف آور ہوم، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ کائنات کے اندر اس کا اگر دیکھا جائے تو اس کا وجود بہت چھوٹا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں نہ ہونے کے برابر۔ ایک ہوتا ہے آٹے میں نمک کے برابر، یہ شاید اس سے بھی گئی گزری چیز ہے۔ اس کی اتنی وقت اوقات ہے کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے زمین کا جو وجود ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو اس کی مختصراً جا کے وہ چیپٹرز کے اندر اصل میں بات یہ کرتا ہے کہ آپ اگر یوں سمجھ لو کہ جیسے ریت کا ایک ذرہ لیا جائے اور اس کا 10 لاکھواں حصہ کیا جائے ریت کے ذرے کا، تو وہ ہماری زمین کا اصل میں ایک وجود ہوگا اس کائنات کے مقابلے میں۔ یہ اس نے ایک گیس کی ہے، تو آپ سوچیں کہ ریت کا ایک ذرہ کتنا ہوتا ہے اور اس کا 10 لاکھواں حصہ کیا ہوگا، یعنی نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر۔ اور اسی کے اوپر اصل میں اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی حدیث پاک ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو مثال ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو. تو اس سے یہ بات یہاں پہ بھی خیر انہوں نے ایک اچھی بتائی کہ اس کائنات کے اندر، اور آپ دیکھو کہ اتنی بڑی وسیع کائنات اور اس کے اندر انسان کتنا گھلا ملا ہوا ہے اور کتنا اس نے اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے. دینی بھی چاہیے خیر، کیونکہ دنیا ہے تو اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، لیکن یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ بہت چھوٹا ہے. یعنی کائنات بہت بڑی ہے اور وہ ان لمیٹڈ ہے، اور اس کا جو وجود ہے یہ بہت چھوٹا ہے اس زمین کا. اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں ملک ہیں، ملکوں کے اندر پھر آپ صوبے ہیں، صوبوں کے اندر شہر ہیں، شہروں کے اندر ایک جا کے ہمارا گھر نکلتا ہے وہاں پہ، تو وہ بھی ہم امن سکون سے چین سے کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتے، کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. تو یہ ایک سوچنے کا بھی ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ مرحلہ ہوگا. تو انسان اگر تھوڑا غور و فکر کرے تو لازم بات ہے یہ چیزیں اس کو ریئلٹی کی طرف ضرور بلاتی ہیں. اب کوئی جائے یا نہ جائے وہ اس کی اپنی ایک مرضی ہے. تو خیر کائنات کا یعنی زمین کا یہ مطلب نہیں ہے یا دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ سرے سے ہی آپ جو ہے وہ بالکل کٹ آف ہو جائیں. ایسا اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے روزگار باقی معاملات ساروں کو لے کے چلنا ہے، لیکن اپنے حقائق جو حقیقتیں ہیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. تو بلکہ دعا بھی قرآن پاک کے اندر یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور مجھے آخرت میں بھی حسنہ عطا کر. تو یہ یعنی دعاؤں میں ہی اور پہلے دنیا کا ذکر ہے، اور یہ دارالعمال ہے. یہاں کچھ انسان نے کچھ کر کے جانا ہے تو پھر آگے دارالجزا. یہ جزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ریوارڈ نہیں ہے. ریوارڈ کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، یہ عمل کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں پہ انسان کو عمل کرنا ہے اور اس کے بعد جو اس کو ریئل لائف جو ہے جہاں پہ اس کو موت نہیں آنی، اس چیز کی طرف اس کو موو کرنا ہے. تو اب چیپٹرز میں کس طریقے سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ ستارے جو ہیں وہ ایسے ہیں جو زمین سے تھوڑے ہی بڑے ہوں گے. یعنی جن کا جو سائز ہے زمین سے تھوڑا بڑا ہوگا، وہ کچھ ہیں، لیکن زیادہ تر اتنے بڑے ہیں کہ اس میں 1,00,000 زمینیں اگر اس کے اندر سما جائیں، یعنی ایک ستارہ اس کے اندر 1,00,000 زمینیں آ جائیں تو پھر بھی جگہ بچ جائے گی. اور کوئی ایک آدھ ستارہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنا بھی بڑا ملتا ہے جہاں تک ریسرچ کی ہے انسان نے، تو وہ کہتا ہے کہ جس کے اندر کروڑوں زمینیں آ جائیں تو وہ اس کو اپنے اندر پھر بھی سمو سکتی ہے. یہ اس نے سائز بتایا ہے سٹارز کا کہ وہ کتنے بڑے ہیں. تو یعنی ستارے بہت بڑے ہیں اور لاکھوں کروڑوں زمینیں جو ہیں وہ ایک ستارے کے اندر آ سکتی ہیں. دوسری پھر وہ تعداد کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو کائنات میں ستاروں کی جو کل تعداد ہے وہ آپ یوں مثال لے لو جیسے کہ سمندر ہیں، جتنے دنیا کے اندر سمندر ہیں اس کے جو ساحل پر ریت پڑی ہوئی ہے، ان ریت کے ذرات کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے وہ ہوں گے تو غالباً اتنا جو ہے وہ کائنات کے اندر ستاروں کی کل تعداد ہے. اور پھر اس کے اندر آگے جو زمین ہے اس کا وجود تو بالکل ہی بہت چھوٹا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ آگے بات کرتا ہے کہ ایک ذرے کا، وہ جو ایک ذرہ ہے اس کا 10,00,000واں حصہ ہماری زمین ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو ہوم ہے، جو جس کو زمین اصل میں یہ جو ہوم ہے یعنی زمین، تو لٹلنس آف آور ہوم. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے اس کو کہ کتنی وہ چھوٹی ہے. تو یہ تھی پہلی سلائیڈ. اس کے بعد دوسری میں جو اب نیکسٹ وہ آگے موو کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے ستاروں کے ٹریول کرنے کے بارے میں. تو وہ کہتا ہے کہ لاکھوں ستارے ہیں، کروڑوں ستارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں، اور گردش وہ جو کرتے ہیں، جو ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ کچھ اس طریقے سے ٹریول کرتے ہیں کہ گروپس کی فارم میں، گروپس کی فارم وہ بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر وہ ٹریول کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ تنہا سفر کرتے ہیں. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو انہوں نے اکیلے جو ہے وہاں سے سفر کرنا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یوں مثال لے لو کہ ایک سمندر ہے اور سمندر کے اندر بہت بڑا سمندر ہے جس کے اندر کشتیاں ہی کشتی ہیں، لیکن ایک کشتی اور دوسری کشتی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کوئی 10,00,000 میل کا ہو. تو آپ یہ تصور کر لیں. تو یہی وجہ ہے، یہاں وہ بتاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب نہیں آ سکتا. یعنی اس کے درمیان فاصلہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب جو ہے وہ نہیں آ سکتے. نیکسٹ ہے گیس اباؤٹ دا کریشن آف ارتھ. پھر وہ کہتا ہے کہ
قریب تو وہ نہیں آ سکتے لیکن شاذ و نادر کوئی چانس ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ کائنات کے اندر ایک آوارہ ستارہ جو تھا وہ گھومتا ہوا کہیں سورج کے قریب آ گیا اور اس نے جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ سورج اور جو چاند ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ مد و جزر پیدا کرتے ہیں، ویوز جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. یہ جیسے چاند ہوتا ہے وہ سمندر کے اوپر وہ لہریں پیدا کرنے کا ایک سورس ہے، یعنی جو سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے، اس کی جو گریویٹیشنل پل ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ جو ستارہ جب سورج کے قریب آیا تو اس نے اس کے اوپر وہ اپنی لہریں جو ہیں وہ پیدا کرنی شروع کی، اور ان لہروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اوپر ایک پہاڑ بننا شروع ہو گیا. اور وہ پہاڑ اتنا بڑا تھا کہ آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے وہ ستارہ اس کے قریب آتا چلا گیا تو وہ اور بڑا ہوتا چلا گیا، اور پھر جب وہ ستارہ اس سے موو ہوا یعنی دور جانے لگا تو وہ جو پہاڑ بنا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹوٹنے سے جو ذرات آئے وہ پوری کائنات کے اندر پھیل گئے اور وہ سورج کے گرد چکر لگانے لگے. اور وہ جو سورج گرد چکر لگانے والے ایسٹرونومیکل آبجیکٹس تھے اصل میں ان کو پلینٹس کہا گیا، سیارے کہا گیا. اور وہ کہتا ہے کہ ہماری جو زمین ہے یہ بھی انہی میں سے ایک وجود میں آئی. یہ اس کا ایک گیس ہے. یہ ٹوٹل اصل میں جو پورا چیپٹر ہے یہ اس کی پرسیپشن کے اوپر ہے جیسا اس نے سوچا، کیونکہ انفیکٹ اصل میں یہ ایک سائنٹسٹ ہیں سر جیمس جینس، جنہوں نے اپنے ایک فیکٹس اینڈ فگر جو بھی خیر ان کے پاس ہوتا ہے. انسان اصل میں جو بھی ریسرچ کرتا ہے تو وہ لمیٹڈ ٹو دا اویلیبلٹی آف دا ڈیٹا ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے. فار ایگزامپل جو میں بات کروں گا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے پاس چیز کیا ہے، کس کی بیس پر میں بات کر رہا ہوں. جتنا میرے پاس نالج ہوگا اس کے اکارڈنگلی میں بات کر سکتا ہوں. تو ان کے پاس بھی لمیٹڈ نالج ہے. اور میں ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جس کے اندر وہ ڈاکٹرز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جتنی اب تک ریسرچ ہو چکی ہے، وہ ڈاکٹرز لوگ جتنی اب تک ریسرچ کر چکے ہیں وہ ٹوٹل ریسرچ کا کوئی 5% ہے اب تک. تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر ابھی تک یہ 5% ہوئی تو 95% یہ ایک اندازے کے مطابق اسٹل ابھی گیپس موجود ہیں، تو جو کہ ریسرچ باقی ہے اور اس چیز کے اوپر کرنا ہے. تو یعنی ریسرچ چیزیں تو پھر بھی آ گئی ہوئی ہیں کائنات کے اندر، بہت ساری چیزیں انوینٹ ہو گئی ہیں. تو سوچو اگر آپ وہ 10% پہ چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، یا اگر 15% پہ چلی جاتی ہے تو تب کیا ہوگا، یا اگر یہ 30-40% پہ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کائنات کے اندر. ابھی تک بہت ساری چیزیں انوینٹ ہو چکی ہیں. تو یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے جو انسان اس کے پیچھے چیزوں کے پیچھے ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے اور نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. لیکن یہ تھا یہاں تک زمین کے اس کے کریشنز کے بارے میں. اور اس کے بعد وہ آگے بتاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے وجود میں آئی. تو زندگی جو وجود میں آئی ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ سورج اور جو دوسرے بہت سارے ستارے ہیں جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سارے ہی انتہائی گرم ہیں، یعنی اس کا جو ٹیمپریچر لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے کہ زندگی کا وہاں پہ وجود میں آنا انتہائی ناممکن ہے، یعنی پاسبلٹی اس کی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو سیارے پیدا ہوئے، یہ جو ابھی پیچھے واقعہ ہم نے پڑھا ہے رونما ہوا تھا، اس سے کہتے ہیں جو سیارے وجود میں آئے وہ بھی بہت شروع میں بہت زیادہ گرم تھے کیونکہ وہ سورج سے تھے. اور لیکن وہ کہتا ہے کہ سورج گرد وہ گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے اور ایک فاصلے پر چلے گئے تو اس کے بعد پھر وہ ٹھنڈے پڑ گئے. یعنی ان کے درمیان جو تھا ایک تو فاصلہ زیادہ ہو گیا اور وہ کچھ تو اتنے ٹھنڈے پڑ گئے کہ ان کو سورج سے پھر روشنی لے کر اپنے آپ کا جو ٹیمپریچر لیول تھا اس کو مینٹین کرنا پڑا. یہ وہ بات کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا کہ جو ان سیاروں کے اندر ایک زمین تھی، ایک ایسا سیارہ تھا جس کے اوپر زندگی کا وجود جو ہے وہ آیا. یہ سر جیمس جینس کہتا ہے کہ یہ کب آیا، کیسے آیا اور کیوں آیا، اس کے بارے میں تو کچھ بتا نہیں سکتے. کب، کیسے، کیوں، کہاں، یہ اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے آ گیا ہے. لیکن وہ ایک گیس کرتا ہے کہ اس زمین کے اوپر ایک جراثیم یعنی ایک آرگینزم لیونگ آرگینزم جو تھا وہ کہیں سے پیدا ہو گیا. کہاں سے پیدا ہوا کوئی اس کے بارے میں اس کو خود نہیں پتا. وہ کہتا ہے کہ جی یہ پیدا ہو گیا. اچھا، جب یہ پیدا ہوا تو اس کے بعد پھر اس نے اپنا جو سٹرکچر تھا وہ چینج کرنا شروع ہو گیا. جب یہ اپنا سٹرکچر چینج کیا تو یہ سمپل آرگینزم سے کمپلیکس آرگینزم میں چینج ہو گیا. پھر یہی کمپلیکس آرگینزم ایک ہیومن شکل اختیار کر گیا، ہیومن بینگ کی فارم کے اندر آیا اور ایک انسان بن کر سامنے آ گیا.
اور پھر اس کے اندر کچھ خاص قسم کے خوبیاں بھی پیدا ہوئیں جو باقی جانداروں سے تھوڑی الگ تھیں، کہ جیسے اس کے اندر ایموشنز ہیں، اس کے اندر خواہشات ہیں، اس کے اندر احساسات ہیں، اس کے اندر مذہب ہے، اور جو اس کے اندر امیدیں اور خواہشات مزید اس کو قائم بھی رکھتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انسان کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے ریپروڈکٹیو جو کیپیبلٹیز ہے اس کو بھی مینٹین کرتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے نسل انسانی جو بھی ہے اس کی وہ کنٹینیو رہتی ہے۔ تو یہ اس نے لائف کے بارے میں تھوڑا سا گیس بتایا کہ یعنی ایک آرگینزم سے یہ سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ وہ کمپلیکس بن گیا، پھر وہ ہیومن بینگ میں کنورٹ ہو گیا، اینڈ دیٹ سارٹ۔ لو جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ فرائٹننگ آف مین آن ارتھ، کہ انسان جو ہے وہ ڈرتا ہے زمین کے اوپر، اس کو ایک خوف کی فضا رہتی ہے۔ اب ویسے تو کئی ریزنز ہیں انسان کے اس زمین کے اوپر جو خوف ہے، شاید اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، تو لیکن ٹیکسٹ کے مطابق جو سر جیمز جینز کہتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر انسان جو ہے وہ ایک خوف کی حالت میں ہے، اور وہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ زمین کا ایک جو وجود ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے، جو کائنات ہے وہ بہت وسیع ہے، اور زمین اس کے مقابلے میں سائز میں بہت چھوٹی ہے، اور دوسرا پھر یہ بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، اور اس کا کب سے ابتدا ہوئی ہے، اس کا ٹائم اور ڈسٹنس دونوں اسٹریچڈ ہیں، جبکہ انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ اس کے سامنے حقیر سی نظر آتی ہے۔ تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک خوف سا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، کہاں سے آئی، کیا مقصد ہے، جس کو وہ اصل میں سمجھنے سے قاصر ہے، اور اس کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کا کس طریقے سے وجود میں آنا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی ایک تو فاصلہ اور وقت کی بات تو ہے ہی، اور انسان کی تاریخ اس کے سامنے چھوٹی ہے، یہ بات تو ہے ہی، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک اور خوف کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اتنی بڑی ہے، اور اس میں صرف ایک سیارہ ہے زمین جس کے اوپر زندگی کا وجود ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور زندگی کا وجود نظر نہیں آتا۔ زمین کے علاوہ کہیں پر کوئی زندگی کا وجود نظر میں نہیں آتا، تو جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوف کی جو وہ حالت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس وجہ سے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ فرائٹنگ آف مین جو ہے وہ آن ارتھ ہے۔ اور وہ اس کے یعنی اس کے نہ ہونے کا ایک جو سبب ہے کہ کہیں اور لائف کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ستارے تو ہیں اصل میں بہت سرد، اور کچھ ہے بہت گرم۔ تو جو سرد ہیں وہاں پہ لائف جم جائے گی، اور جو بہت گرم ہے وہاں پہ زندگی پگھل کر رہ جائے گی۔ تو لہٰذا اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کائنات کے پورے منصوبے کے اندر زندگی کو شاید اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ بات یہاں تک ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، اور وہ ہے لائف آن ادر پلینٹس، کہ جو باقی سیارے ہیں ان کے اوپر زندگی کے بارے میں کیا ہے۔ تو وہ باقی سیاروں کے اوپر زندگی کا اصل میں وجود جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اس کی بات ریزن یہی ہے کہ باقی سیاروں پر زندگی کا وجود کیوں نہیں ہے، کیونکہ اصل میں وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ جو ایک ماڈریٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ زندگی کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے کچھ خاص قسم کے فزیکل سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اس کو چاہیے۔ اگر وہ اس کے فزیکلی سیوٹیبلز ہوں گی، سیوٹیبل کنڈیشنز چاہیے فزیکل، اگر تو وہ اس کی مینٹین کرتا ہے۔ جیسے عام آپ کہہ لیں کہ جیسے ہوا چاہیے، آکسیجن وغیرہ لیول ہے وہ چاہیے، اس کے بعد پانی جو ہے وہ چاہیے، خوراک وہ اس چیز کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے ساتھ ایک ماڈریٹ جو ٹیمپریچر ہے وہ کہتا ہے وہ سب سے اہم ہے، کہ اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ ماڈریٹ نہیں ہوگا، یعنی اگر بالکل وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے تب بھی لائف ایگزسٹ نہیں کر پائے گی، اور اگر وہ بہت زیادہ اوپر ہو جاتا ہے، ایکسٹریم ہاٹ پہ چلا جاتا ہے، تو تب بھی زندگی کا وجود جو ہے وہ وہاں پر ممکن نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو زندگی کا وجود ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر سیارے کے گرد جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کا ایریا ہے سرکولر فارم کے اندر، جس کو ٹیمپریچر بیلٹس کا نام دیا گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان ٹیمپریچر بیلٹس کے اندر لائف پاسبل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ساری اگر غور و فکر کیا جائے، اس کے اوپر ریسرچ کی جائے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان ساری ٹیمپریچر بیلٹس کے اندر بھی اصل میں لائف پاسبل نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ اگر ریسرچ کر کے اگر ہم یہ اس نتیجے پر پہنچے تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ سورج کے گرد چکر لگانے والی صرف ایک زمین ہی ایسی ہمیں ملتی ہے جس کا ٹیمپریچر اتنا ہے کہ اس کے اوپر مادہ اپنی حالت میں رہ سکتا ہے، مایا اپنی حالت میں رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی ایسا زندگی کا کوئی وجود جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔
یہاں تک کہہ کے اور پھر وہ اصل میں کہانی جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہو گیا جی چیپٹر اینڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ریویو اگر ہم لیں اس کا تو بڑی عجیب سی, ویسے تو یہ ایک سٹوری یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں اس میں پہلا جو پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے شاید کہ ہونا چاہیے, یہ بات کرتا ہے جی کہ ستارے ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے. ویسے تو اوور آل انفارمیٹو یہ چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, یعنی کافی کچھ اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, اور ایک تو ایسٹرونومیکل آبجیکٹس کے بارے میں, اس کے بعد زمین کے سائز کے حوالے سے, یعنی کہ اس کا سائز اس کے سامنے کیا کائنات اتنی بڑی وسیع ہے, ایک تو انفارمیشن تو ملتی ہے, دیٹس اوکے, یہ اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. باقی جیسے میں نے بتایا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ لمٹ ہوتی ہے کہ اس کے پاس آنے والی انفارمیشن. اب جو انفارمیشن جو ڈیٹا جس کے بیس پر انہوں نے ایک کنکلوژن نکالنا ہے, وہ ڈیٹا ہی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پراپر نہیں ہے یا پورا نہیں ہے, تو اس کے بیس پر آپ پھر جو اس کی کنکلوژن کرو گے یا آپ جو رزلٹ نکالو گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. وہ بھی اس کی لمٹ ہے. اگر ڈیٹا آپ کی لمٹ ہے تو آپ کے ریزلٹس بھی آپ کی لمٹ ہوں گے. اچھا, پہلا یہ خود بات کرتا ہے چیپٹر کے اندر کہ جو ستارے ہیں ان کے درمیان ملینز آف مائلز ڈسٹینس ہے, کروڑوں یعنی آپ کہہ لیں میلز کا فاصلہ ہے ستاروں کے درمیان, اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ نہیں سکتے. خود بات کی, اور دوسرے ہی لمحے وہ کہتا ہے کہ ایک ستارہ, بھٹکا ہوا ستارہ اس کے کہیں قریب آ گیا. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور یہ کیوں آیا, اور وینڈرنگ سٹار ہے, یہ آوارہ پھر رہا تھا, اب یہ پتہ نہیں آوارہ پھرتے ہوئے یہ کہاں سے آ نکلا. جب وہ قریب آ ہی نہیں سکتے تو یہ کہاں سے آیا, پہلا تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے. چلو جی, وہ قریب آ گیا, پھر وہ چھوٹا ستارہ تھا, اور جو سورج تھا جس کے قریب آیا تھا وہ بڑا ستارہ تھا. اب اس چھوٹے ستارے نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر اپنی ویو جو ہیں وہ پھینکنا شروع کر دیں, یعنی اس کی جو گریویٹیشن پل تھی وہ اس کے اوپر, اور پہاڑ بننا شروع ہو گیا سورج کے اوپر. اب گریویٹیشنل پل جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہر ایسٹرونومیکل جو آبجیکٹس ہیں اس کا ایک گریویٹیشنل پل ہے, وہ سورج کا بھی ہے اور اس کا بھی, اور جو جتنا بڑا ہے اس کا گریویٹیشنل پل اتنا زیادہ ہے. اب سورج چونکہ اس سے زیادہ بڑا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی تو اس کے اوپر پہاڑ بنانا چاہیے تھا نا. جو یہ ستارہ اس کے قریب آیا اس کے اوپر نہیں بنا وہ پہاڑ, اور وہ جو چھوٹا ستارہ آیا اس کا گریویٹیشنل پل جو کہ اسے کم ہے, اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ بنانا شروع کر دیا, اور وہ جو ویوز تھیں وہ اتنی ہیوی تھیں کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا ماؤنٹین بن گیا. عجیب سی ویسے یہ ایک پریگنینسی ہوئی ہے, ویسے نارملی تو ایسا نہیں ہوتا. خیر, وہ کہتا ہے کہ وہ پہاڑ اتنا بڑا ہوتا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ سورج کو غصہ آیا کہیں اور اس نے ٹھا مارا ایسے, اور وہ جو پہاڑ بنا ہوا تھا وہ پھٹ گیا اور وہ ٹوٹ کر بکھر گیا. جب وہ بکھرا تو نہ صرف وہ کائنات کے اندر بکھرا بلکہ اس نے سورج گرد چکر کاٹنا شروع کر دیا, اس کا گرد اس نے گھومنا شروع کر دیا. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز اور آ سکتی ہے کہ اگر اس نے وہ جو پھٹا تو وہ پھٹا بھی بڑے طریقے سے ہی ہے کہ گول قسم کے ایسٹرونومیکل آبجیکٹس اس میں سے نکل گئے. جیسے زمین ہے تو زمین کے بارے میں کہتے ہیں نا زمین گول ہے, تو بڑا بہترین قسم سے اس نے, یعنی اس نے پھاڑا بھی ہے تو بڑے پیار سے شاید گول کر کے پھاڑا ہے کہ زمین نکلی بھی بڑی گول قسم کی, بہترین قسم کی, ایسے نکل کے ساری زمین ہے. ایک یہ بھی ہے. اچھا, اور اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ یعنی واقعہ ہوا, جب یہ اسکیٹرنس ہوئی, جب یہ پھٹا, تو اصل میں ستارہ اسے دور گیا تھا تو اس کی کشش ثقل نے اس کو مزید کھینچا. اچھا, جب وہ کھینچ رہا تھا اور اسی کے دور جانے کی وجہ سے اگر وہ پھٹا ہے, اور وہ جو اس کے جو ایسٹرونومیکل جو بھی آبجیکٹس یا سیارے یا جو بھی آپ کو کہتے ہو وہ وجود میں آئے, تو کھینچنے والے کی طرف ان کو کھینچ کے جانا چاہیے تھا. جو کھینچ رہا ہے, فار ایگزامپل میں کسی کو اپنی طرف کھینچوں اور کھینچوں میں اسے اپنی طرف, اور وہ چپک کسی اور بندے کو جائے, تو یہ تو بڑا ویسے بے حرمتی والی بات ہوگی, اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو ستارہ کھینچ رہا ہے اس کو, وہ جو قریب آیا تھا, اتنی اس نے محنت کوشش کی, اس نے کھینچا اپنے طرف, لیکن وہ کھینچنے کے بعد اس کے قریب نہیں گیا, وہ اس کے خلاف چلے گئے, پھیل گئے کائنات میں. تو اس کی وہ پاور جو پولنگ فورس تھی وہ کہاں پہ گئی؟ یہ ایک کنٹراڈکٹری قسم کا, ایک تضاد قسم کی چیز جو ہے نا یہاں پر ایک ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے.
اور باتیں کی جائیں تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس کا، بلکہ آپ خود اس کا جو مزید آپ اس کے پورے چیپٹر کو سنا ہے، آپ اس کا کریٹیکل ریویو ضرور کمنٹس میں لکھیں، ہمیں بتائیں اس کے اندر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کی بات سے کتنی حد تک سہمت ہیں، کتنی حد تک آپ اس کے سیٹسفائی ہیں اس کی بات سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے کائنات کی تخلیق کے بارے میں، تو وہ یا تو بتا سکتا ہے جس نے بنایا ہے، تو یا جس کے سامنے بنایا گیا ہے وہ بتا سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، جس نے قرآن حکیم کے اندر کائنات کی تخلیق کے بارے میں بڑے واضح طور پر، پورے قرآن پاک میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور ایون انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ جرثومہ اصل میں یہاں پیدا ہوا نہیں ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ جرثومہ پیدا ہوا اور اس سے انسان سامنے نکل کر آ گیا، ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے جو ہے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی، پھر فرشتوں کو کہا گیا اس کو سجدہ کرو، اور اصل میں اس روح کے آگے ایک تعظیمی سجدہ تھا جو کہ کرنا تھا، تو جس نے کیا، جنہوں نے کیا وہ تو جو تھے وہ رہے وہاں پر، اور جس نے انکار کیا جو شیطان ابلیس بن گیا، اور وہ پھر پھٹکارا گیا وہاں سے۔ تو یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کائنات کے تخلیق کے بارے میں، کریشن آف یونیورس کے بارے میں بتاتا ہے۔ بارہا قرآن پاک کے اندر کئی جو ہے وہ آیات کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ یونس، اس کے بعد سورہ دخان ہے، ان کے اندر بہت ساری اور جو سورہ ہیں، سورہ طلاق کے اندر جو ہے وہ یہ اسی کریشن آف یونیورس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں، یعنی اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ 6 روز کے اندر، 6 ڈیز میں کائنات جو تھی، یہ زمین و آسمان جو تھے، اس کو بنایا گیا، اور پھر انسان کی تخلیق ہوئی، پھر اس کو، پھر نہ صرف اس کو ایسا بے ترتیب قسم کا بنا کے نہیں بھیجا، ترتیب کے ساتھ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر کائنات کے اندر اگر اس کو بھیجا بھی ہے تو اس کو معافی کے معاملات بھی دیے، پھر اس کو پتہ، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ ایک نظام بنایا گیا ہے تو اس نے غلطیاں بھی کرنی ہے، تو غلطیوں سے ازالہ کے لیے اس کو مغفرت بھی دی، اور پھر انسان کی پوری گائیڈنس دی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے انبیاء بھیجتا رہا، اپنے رسول بھیجتا رہا، جو جہاں جہاں وہ غلطیاں کرتا رہا وہاں وہاں اس کو ٹھیک کیا جاتا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ، اور ابھی بھی انسان غلطیاں کر رہے ہیں، ابھی بھی عقل نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے انسان کے پاس، جیسے وہی بات ہے کہ جو جو چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، جس اس کو ہم چیز کو دیکھیں گے اس کے مطابق ہم کریں گے، تو ابھی بھی اس کی تعلیمات ہیں، اس کے ذریعے سے اچھے لوگ بھی ہیں، بیچ میں باقی لوگ بھی ہیں، تو وہ باتیں چلتی رہتی ہیں، جسے انسان کم از کم یہ غور و فکر کرنے پر مجبور رہتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، بغیر مقصد کے تو کوئی بھی چیز اصل میں وجود میں آتی نہیں ہے، اور بغیر وجہ کے بھی کوئی چیز وجود میں آتی نہیں ہے۔ تو جیسے ہم کوئی چھوٹی سی عام سے کوئی چیز ہم بنائیں، اس کے پیچھے وہ مقصد ہوگا۔ موبائل فون خود نہیں بن گیا، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے۔ تو اتنی بڑی وسیع کائنات جس کا اتنا مربوط قسم کا اور ایک منظم قسم کا نظام ہے، سورج کا پورے ٹائم پہ مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، ستاروں کا ٹمٹمانا، ستاروں کا موو کرنا، اس کے بعد جو سیارے ہیں ان کا موو کرنا، بارشوں کا آنا، درختوں کا پھلنا پھولنا، جانور، چرند پرند، انسان، حیوانات، یہ سارا کچھ، حشرات، سبھی کچھ انسان غور و فکر کرے تو اس کے لیے اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کے لیے۔ تو جو غور و فکر کرے گا اس کو بات یہ سمجھ آ جائے گی، اور جو نہیں ہے تو وہ پھر لگا رہے، کبھی تو اگر اس کی قسمت میں ہے اور وہ اس نے تھوڑا بھی اپنا اس کے اندر کوئی 1% بھی اس کے اندر چیز ہوا، تو ضرور اللہ پاک جو ہے اس کی مدد کرتا ہے انسان کی، اور اس کو وہ ہیلپ کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر پائے۔ تو خیر اوورآل یہاں پہ تو بس یہی ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کا ایک تو نالج لمیٹڈ ہوگا، اس کے بیس پر بھی آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہوں گی، اور جب آپ خود کسی چھوٹے مقام پر ہیں، ایون کوئی بھی، اور وہ کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات، یہ اصل میں اس چیپٹر کے ساتھ انفیکٹ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیا طلفہ ہے، تماشا ہے کہ اس شہر کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں، کہ جو بونے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ یعنی ایک 3 فٹ 4 فٹ کا بندہ ہو اور وہ قد ناپ رہا ہو 6 فٹ والے بندے کا، تو وہ تو میرے خیال پوری میجرمنٹ لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی بیس پر ہمارے مسائل یا ہمارے پرابلمس یوں چل رہے ہیں۔ بس یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اور امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی، لیکن امید یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پھر بھی اچھی نہ لگی ہو، تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پھر تو آپ لائک کر لیں، اور اگر اچھی نہیں لگی تو پھر ساتھ ڈس لائک ضرور کر لیں، اور بس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔